بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 250 ملاحظہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، صدر کی جیولری مارکیٹ چلے گی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کراچی میں صدر کی صرافہ مارکیٹ میں ہماری دکان ہے، کیا سمجھے؟ بالکل سمجھ گئے، دونوں نے بیک زبان کہا۔ اسی وقت ڈی ایس پی وہاں پہنچ گیا۔ تھانے دار اپنی توند کو تھل تھلاتے ہوئے اس کے پیچھے تھا۔ ہماری موبائل سے باہر ڈی ایس پی نے تھانے دار سے مختصر سی بات کی، جس کے بعد تھانے دار ہماری موبائل میں سوار ہو گیا۔ وہ موبائل کے اگلے حصے میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے 2 مسلح پولیس اہلکار موبائل کے پچھلے حصے میں ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سیٹنگ سے میں فوراً سمجھ گیا کہ وہاں سے ہمیں کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ پھر فوراً ہی میری سوچ کی تصدیق بھی ہوگی۔ ڈرائیور نے موبائل سٹارٹ کی اور اگلے ہی لمحے وہ حرکت میں آ چکی تھی۔ ہم تینوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بہت اہم تھی۔ اب ہمیں اسی پروگرام کی روشنی میں حرکت کرنی تھی۔ پولیس موبائل کچے سے نکل کر سڑک پر آئی تو میں نے اپنے پیچھے دور تک دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں جہاں تک میری آنکھوں نے کام کیا وہاں تک مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ناکے پر موجود تمام گاڑیوں کو نمٹا کر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ ناکہ منگل سنگھ نامی کسی ڈاکو کو گرفتار کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ اس کی گرفتاری سے پہلے ناکہ ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر پولیس والے میر بخش کو منگل سنگھ اور مجھے اس کا ساتھی گنڈا سنگھ سمجھ رہے تھے تو ان قریب ان کا یہ خیال غلط ثابت ہونے والا تھا۔ یقیناً وہ ہمیں کسی تفتیشی سیل میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ میں نے اپنی معلومات کی خاطر مسلح پہرے داروں سے دوستانہ انداز میں بات چیت شروع کر دی۔ وہ دونوں موبائل کی دونوں سیٹوں پر بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں گنے تھامے بالکل چوکس تھے۔ ایک سیٹ پر میں ساحل کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ سامنے والی سیٹ پر میر بخش بیٹھا ہوا تھا۔ گویا میر بخش اور ساحل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے پولیس والے سے پوچھا، سائیں ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تھانے کے علاوہ تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ متعلقہ تھانہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ ہم 10 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے، اس نے کہا۔ وہ بھی آ جائے گی، تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ اور ڈی ایس پی صاحب وہ اپنی ذاتی گاڑی میں آئیں گے۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، سائیں ہمیں تھانے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ وہ چڑ گیا اور قدرے برم لہجے میں بولا، وہاں تمہاری دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، مرغ پلاؤ اور زردے کی دیگیں چڑھائی گئی ہیں۔ نبی سر سے کچھ مہمان آنے والے ہیں، وہ تم سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوں گے۔ پولیس والے اپنے رینک کے اعتبار سے اے ایس آئی تھا، غالباً وہ 2 اے ایس آئی میں سے ایک تھا جو اس ناکے پر تعینات کیے گئے تھے۔ ایک اے ایس آئی سے میں بھرپور معلومات حاصل کر چکا تھا، جو ازاں بعد ڈی ایس پی کی ناراضی اور برہمی کا شکار بھی بنا تھا۔ میں نے اس کے بعد سے اے ایس آئی جمشید احمد کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میرے سامنے بیٹھا اے ایس آئی شاید جمشید والے واقعے سے بہت محتاط تھا۔ میں نے اس کی باتوں اور انداز سے بھانپ لیا کہ وہ میرے گھسنے میں نہیں آئے گا، چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ چند منٹ بعد ہم متعلقہ تھانے کے اندر پہنچ گئے۔ پولیس کے قواعد و ضوابط اور تفتیش کے طریقوں سے مجھے گہری واقفیت تھی۔ ہمیں شادمی پوری کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا، لہذا تفتیش بھی شادمی پوری سے متعلقہ تھانے میں ہونا تھی۔ اگر ہم واقعی منگل سنگھ، گنڈا سنگھ اور ممتاز ثابت ہو جاتے، جس کا امکان 0 کے برابر تھا، تو پھر نبی سر کے تھانے میں اطلاع پہنچائی جاتی، کیونکہ ممتاز کے اغوا کی رپورٹ نبی سر کے تھانے میں درج کروائی گئی تھی۔ باقی کارروائی اس کے بعد کی تھی۔ ہمیں تھانے کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈی ایس پی کی طلبی پر سب سے پہلے ساحل کو تفتیشی کمرے میں بلایا گیا۔ میں اور میر بخش ساحل کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد ہمیں ساحل کی صورت نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا۔ ساحل کی حالت اور چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ سب خیریت گزری تھی۔ میں نے سوچا اب اگر وہ پوچھ گچھ کے لیے میر بخش کو لے گئے تو مجھے ساحل سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن میری امید پر اوس پڑ گئی۔ جو پولیس والا ساحل کو لے کر حوالات کی طرف آیا تھا، اس نے ہم دونوں کو حوالات سے باہر بلا لیا۔ اسی دوران میں ساحل اس کے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ ہمیں پولیس والے کی اشارے کی تعمیل کرنا پڑی، کیونکہ وہاں دم مارنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ایک مسلح نگران ہم پر موت کے فرشتے کی طرح تعینات تھا۔ ہم کھلے ہوئے دروازے سے باہر آئے، اسی وقت ساحل کو حوالات کے اندر دھکیل کر دروازے کو لاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں چلنے کو کہا۔ میر بخش اور میں گن پوائنٹ پر چلتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچے۔ وہ غالباً ہیڈ محرر کا کمرہ تھا۔ مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا گیا اور میر بخش کو وہ پولیس والا اپنے ساتھ لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ ڈی ایس پی ہم تینوں سے باری باری علیحدگی میں پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کے فارغ ہونے والا اپنے دوسرے کسی ساتھی کو کچھ بریف نہ کر سکے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم تینوں نے پولیس موبائل کے اندر ہی ایک پروگرام طے کر لیا تھا، ورنہ اس طریقہ کار سے گزرتے ہوئے ہم کسی بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ تاہم ایک بات میرے لیے اطمینان بخش تھی، اور وہ یہ کہ ساحل کی واپسی سے میں سمجھ گیا کہ ہم پر ڈاکوؤں والا شبہ بہت جلد ختم ہونے والا تھا۔ 20-25 منٹ بعد میرا بلاوا آ گیا۔ پولیس والا مجھے اپنے ساتھ لے کر ٹرائل روم میں پہنچ گیا۔ میر بخش وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اسے واپس حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ پولیس والا مجھے ڈی ایس پی کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کمرے میں ڈی ایس پی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے مجرموں کی طرح کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ ڈی ایس پی کے اشارے پر میں اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈی ایس پی نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا،
میں نے تمہاری ساتھی لیلا کا طویل انٹرویو کیا ہے. وہ بہرحال اغوا شدہ ممتاز نہیں ہے. اس کی عمر اور قد کاٹ مغیہ جیسا ہے، مگر وہ قاضی سلطان کی بیٹی نہیں ہو سکتی. اسے پوچھ تاچھ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ کسی بھی صورت ہماری مطلوبہ لڑکی ممتاز نہیں. اتنا کہہ کر ڈی ایس پی خاموش ہو گیا. میں نے اس کی بات سن کر اطمینان کی سانس لی اور خاموش رہا. ڈی ایس پی چلنے میں مجھے گہری نظر سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارا ساتھی میر بخش بھی ہمارے شک پر پورا نہیں اترا. ہمیں شبہ تھا کہ وہ منگل سنگھ ڈاکو ہوگا، لیکن وہ ہر آزمائی سے گزر گیا. ہم نے اس کے چہرے کی جانچ پڑتال بھی کی ہے. اس نے کسی قسم کا سوانگ نہیں بھر رکھا. وہ جیسا نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت بھی وہی ہے. یعنی وہ منگل سنگھ نہیں بلکہ تمہارے چچا ایوب خان کا ملازم ہے. ڈی ایس پی اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میرے لیے یہ اطمینان بخش بات تھی کہ میرے 2 ساتھی پاس ہو گئے تھے. میر بخش کو میں نے ٹرائل روم سے نکلنے کے بعد دیکھا نہیں تھا. تام ساحل کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا تھانے کی فضا اب ہمارے لیے خاصی سازگار ہو چکی تھی. یہ کچمبے کی بات تھی. ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ڈی ایس پی کوئی چال نہ چل رہا ہو. پولیس والوں سے اتنے نرم اور شائستہ رویے کی توقع نہیں کی جاتی. میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ڈی ایس پی کی آواز میری سماع سے ٹکرائی. مسٹر مقصود، اب تمہاری باری ہے. تمہیں میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوں گے. میں تیار ہوں جناب، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا. آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ڈی ایس پی نے جو سوالات کیے میں نے ان کا جواب سوچی سمجھی اور طے شدہ اسکیم کی روشنی میں دے دیا. میں نے محسوس کیا کہ بیشتر سوالات کے ذریعے وہ میر بخش اور ساحل کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا. میں نے ہر سوال کا تسلی بخش اور منطقی جواب دے کر ڈی ایس پی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. وہ خاصا مطمئن نظر آیا. تاہم اس نے کہا، اب تمہارے چہرے کا احوال جانا جائے گا. ذرا پتہ تو چلے تم نے اپنے حلیے میں کتنی اور کس قسم کی تبدیلیاں کر رکھی ہیں. وہ کس طرح جناب؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا. آپ میرے چہرے کا احوال کس طرح دریافت کریں گے؟ اس کام کے لیے ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے تمہارے ساتھی میر بخش کے چہرے پر خاصا غور و خوض کیا ہے. پھر ڈی ایس پی نے بیک اپ جانچنے اور پرکھنے کے 2 ماہرین کو اس کمرے میں بلوا لیا. ڈی ایس پی کی حکم نما ہدایت پر انہوں نے میرے چہرے کو ٹھونک بجا کر اور گھس مل کر دیکھا. تقریباً 15 منٹ کی ماہرانہ تحقیق کے بعد انہوں نے ڈی ایس پی کو بتایا کہ وہ میرا اصل چہرہ تھا. اس پر کسی قسم کا میک اپ یا ماسک میک اپ نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی میں نے اپنا حلیہ تبدیل کرنے کے لیے کسی نوعیت کا کاسمیٹک سرجری کروا رکھی تھی. اس تسلی بخش رپورٹ کے بعد وہ ڈی ایس پی کے اشارے پر ٹرائل روم سے رخصت ہو گئے اور ڈی ایس پی میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، مسٹر مقصود، یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم در حقیقت وہی ہو جو نظر آ رہے ہو، لیکن اب تمہیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ تم گنڈا سنگھ نہیں ہو. یہ ثبوت آپ کو میں کس طرح دے سکتا ہوں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں ڈی ایس پی سے پوچھا. آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا، بالکل اسی طرح جیسے تمہارے ساتھی میر بخش نے ثابت کیا ہے کہ وہ منگل سنگھ نہیں ہے. ڈی ایس پی کے زوم اینی انداز نے میرے جسم میں رینگتی ہوئی چیونٹیاں چھوڑ دی. میں نے الجھن زدہ مگر اضطراری لہجے میں پوچھا، میر بخش نے کس طرح یہ ثابت کیا ہے کہ وہ منگل سنگھ نہیں؟ اپنا سطر کھول کر ڈی ایس پی نے سنجیدگی سے کہا اور ایک مخصوص اشارہ بھی کر دیا. میں اچھل پڑا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو. ڈی ایس پی نے بدسور سنجیدگی سے کہا. تم کوئی انگوٹھا چوس سے بچے نہیں ہو جو میرا مطلب نہ سمجھ رہے ہو. مگر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے لہجے میں احتجاج تھا جیسے میر بخش نے کیا ہے. ڈی ایس پی اپنی بات پر اڑا رہا. تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم گنڈا سنگھ نامی کوئی ہندو نہیں بلکہ مقصود نامی ایک مسلمان ہو. میں متذبذب نظر سے ڈی ایس پی کو تکنے لگا. وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اس آزمائی سے تو تمہیں ہر صورت گزرنا ہوگا. مجھے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ہندو اور مسلمان کی پہچان کے لیے وہ کڑی آزمائش بڑی مستند تھی. وقت کی مصلحت اور حالات کے تقاضے نے مجھے ڈی ایس پی کی بات ماننے پر مجبور کر دیا. آنے والے چند سیکنڈ میں اس امتحان میں سرخ روح ہو چکا تھا. اب ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب ہر طرح یہ ثابت ہو گیا کہ ہم وہ لوگ نہیں جن کی گرفتاری کے لیے آپ نے ناکہ لگایا ہوا تھا، تو پھر ہمیں جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اب آدھی رات ہونے کو آ رہی ہے، ہمارے گھر والے پریشان ہوں گے. ڈی ایس پی نے کہا، اگر تم لوگ ہمارے مطلوبہ مجرم نہیں ہو تو پھر کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھ بھی صاف تو نہیں ہے. میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا. کیا مطلب؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے چیخ کر کہا. جرم نہیں، جرائم کہو. ڈی ایس پی مکاری سے بولا. میں سمجھ گیا اب وہ ہم سے کچھ پیدا کرنے کے چکر میں تھا. میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، جناب وہ کون سے جرائم سرزد ہوئے ہیں ہم سے؟ وہ سنجیدگی سے گنوانے لگا. تمہاری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے ایک خطرناک ہتھیار اور گولیوں کا میگزین بھرا ہوا ملا ہے. تمہارا ایک ساتھی بری طرح زخمی ہے اور تم نے اس بات کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ تم ایک مشکوک گاڑی میں عمر کوٹ سے یہاں پہنچے ہو. ایسی گاڑی جو کسی وڈیرا اکبر سومرو کی ملکیت ہے اور اس کی شناخت چھپانے کے لیے اس کی باڑی پر سرخ کاغذ چسپاں کیا گیا ہے. ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگ عمر کوٹ میں کوئی سنگین واردات کر کے آ رہے ہو. وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا. پھر بولا، یہ جرائم کافی ہیں یا کچھ اور بھی بیان کروں؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا اور معتدل لہجے میں کہا، ڈی ایس پی صاحب
میں پستول گولیوں والے کلیپ میر بخش کی زخمی بازو اور سیاہ سرخ گاڑی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے اپنی مجبوریوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ حتمی طور پر یہ طے کیے بیٹھا تھا کہ ہمیں آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اس سے اس کی نیت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ایک بد نیت پولیس آفیسر ثابت ہوا تھا۔ وہ میں زیادہ سے زیادہ پریشان کر کے کسی فائدے کی تلاش میں تھا۔ تم نے اپنی مجبوریوں اور بے بسی کی جو کہانی سنائی ہے اس پر میں آنکھ بند کر کے کیسے یقین کر لوں؟ مجرم تو بہت چالاک اور عیار ہوتا ہے۔ وہ ایک سے ایک متاثر کن کہانی سنا کر پولیس کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح مجرموں کی باتوں پر ایمان لے آئیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اسے بات ختم کر کے میری جانب دیکھا۔ میں نے برہمی سے پوچھا، اگر آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے تو پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں تمہاری کہانی کی تصدیق کروں گا پہلے تو۔ وہ عیار نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ وہ تندیہ انداز میں زیر لب مسکرایا اور بولا، میں سب سے پہلے عمر کوٹ میں وڈیرا اکبر سومرو سے رابطہ کروں گا جس کے نام پہ یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے۔ ہو سکتا ہے تم لوگ وڈیرا کو یا اس کے کسی آدمی یا آدمی کو ٹھکانے لگا کر آئے ہو۔ کچھ بھی تو ممکن ہے نا سائیں۔ مجھے یقین ہو گیا وہ ہمیں آسانی سے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے بات کو بڑھانے کی بجائے سمیٹنا چاہا، کیونکہ بات اگر بڑھ جاتی تو ہمارے لیے مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا تھا۔ اس بےہودہ صورتحال سے جلد از جلد میں چھٹکارا حاصل کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر میں چاہوں کہ آپ کسی مزید تفتیش و تحقیق میں نہ پڑے اور خاموشی سے ہمیں جانے دے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، کافی سمجھدار لگتے ہو۔ حالات کی سنگینی انسان کو سمجھدار بنا دیتی ہے ڈی ایس پی صاحب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ مطلب کی بات کریں۔ وہ فوراً پٹری پر آ گیا اور سادہ سے لہجے میں بولا، تم اپنی رہائی کے لیے کیا قربانی دے سکتی ہو؟ وہ چونکہ کھل گیا تھا اس لیے میں نے بھی صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، ڈی ایس پی صاحب، ہماری جامع تلاشی سے لگ بھگ 11,000 روپے برآمد ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وہی گاڑی ہے جو اوپر سے سرخ اور اندر سے سیاہ ہے۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ریڈ اینڈ بلیک گاڑی تو وڈیرا اکبر سومرو کی ہے۔ ڈی ایس پی نے تیکھی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی تو تم بات ہی نہ کرو۔ میں نے کہا، جناب، گاڑی گھوڑی عورت اسی کی ہوتی ہے جس کے قبضے میں ہو۔ اگر مذکورہ گاڑی وڈیرا اکبر سومرو کی ملکیت ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کل کرپشن اور جعل سازی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کسی بھی گاڑی کا انجن نمبر اور چیسی نمبر بآسانی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ملکیت تبدیل کرنا تو اس سے بھی کہیں زیادہ سہل ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے طویل سانس لی اور کہا، آپ تو ماشاءاللہ کافی بارسوخ اور با اختیار پولیس افیسر ہیں۔ آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تم مجھے کرپٹ پولیس والا سمجھ رہے ہو؟ وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ مجھے بھی تاؤ آ گیا۔ میں نے کہا، آپ ہمیں چھوڑنے کے لیے جس قسم کے معاملات طے کر رہے ہیں اور ہم سے کوئی قربانی دینے کی فرمائش کر رہے ہیں، اس سے میں نے جو کچھ محسوس کیا اس کی روشنی میں میں نے ایک بات کہہ دی۔ خدا نخواستہ میں آپ کو بدعنوان افیسر کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ایسا انداز اختیار کرنا اس وقت میری مجبوری بن گئی تھی۔ میں نے دانستہ محتاط الفاظ استعمال کیے اور کوشش کی تھی کہ میرا لہجہ بھی دوستانہ رہے۔ میں نے سب کچھ کہہ بھی دیا اور کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ہم جن حالات سے گزر رہے تھے ان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پولیس والوں سے کوئی پھڈا مول نہ لیا جائے۔ جس طرح ہم ان کے چنگل میں آئے ہوئے تھے، اس موقع پر وہ پہلے ڈراتے ہیں، پھر جاں بخشی کے عوض لمبے چوڑے مطالبے سامنے لے آتے ہیں۔ ڈی ایس پی بھی کسی اونچی ڈیمانڈ کے چکر میں تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کر لیا کہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں پھنسانے کی بجائے چھیلنے کے موڈ میں تھا۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے تو وہ ہمیں خوشی خوشی جانے دیتا۔ اس نے کہا، مجھے گاڑی وغیرہ کے چکر میں نہ ڈالو، نقد کی بات کرو۔ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس ان 11,000 کے سوا اور کوئی رقم نہیں۔ تمہارا کراچی میں سونے کا کاروبار ہے، ڈی ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہاں پر میرپور خاص میں بھی تمہارا چچا ایوب خان صرافی کی دکان کھولے بیٹھا ہے۔ تمہارے ایک فون پر رقم کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے مجھے بند گلی میں گھیر لیا۔ مجھے ایک فاش غلطی ہوگی۔ مجھے چاہیے تھا کہ خود کو زیادہ سے زیادہ متوسط طبقے کا ظاہر کرتا۔ میں نے اپنے فرضی چچا اور خود کو سونے کے کاروبار سے متعلق ظاہر کر کے بڑی سنگین غلطی کی تھی۔ اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈی ایس پی پھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں واقعی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ اسے میرے چہرے کے تاثرات کو پڑھ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میری سوچ کی پریشانی بھانپ لی ہو۔ پولیس والے جب کسی بے قصور کو گرتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے چہرے کے تاثرات نے ڈی ایس پی کو خاصا مسرور کر دیا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اب میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں جہاں وہ مجھ سے اپنی مرضی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بدعنوانی اور رشوت ستانی میں پاکستانی پولیس بھی انڈیا کی پولیس سے کچھ کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈی ایس پی میرے چہرے پر بدستور نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، تم کوئی چھوٹی موٹی آسامی نہیں ہو مسٹر مقصود۔ سنار لوگ بھی اصلی میں نکلی اور سونے میں کھوٹ ملانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم نے اور تمہارے چچا نے خوب مال کما رکھا ہوگا، اس لیے تم خود کو زیادہ یتیم مسکین ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں اس کی نیت تو بھانپ چکا تھا۔ ٹٹولنے کی خاطر میں نے پوچھ لیا، ہماری آزادی کی آپ کی نظر میں کیا قیمت ہوگی؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، 3 افراد 3 پیٹی۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ تام انجان بنتے ہوئے پوچھا، میں کچھ سمجھ نہیں پایا ڈی ایس پی صاحب،
آپ ہماری رہائی کے بدلے کس قسم کی 3 پیٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تم بھی بہت بے وقوف ہو، وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا۔ 3 پیٹی کا مطلب نہیں سمجھتے؟ میں واقعی نہیں سمجھا جناب۔ میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی حیرت سجا لی۔ وہ بولا، پیٹی پولیس کی ایک پرائیویٹ اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 1 لاکھ روپے۔ اوہ، میں نے پریشانی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، 3 لاکھ روپے تو بہت بڑی رقم ہے جناب، ہم آپ کا مطالبہ پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو صرف 11,000۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، تم صرف ایک فون کرو گے اپنے وارثوں کو، میرپور خاص یا پھر کراچی، وہ خود رقم کا بندوبست کر کے دوڑے چلے آئیں گے۔ ڈی ایس پی اب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ تو یہ تھا کہ پولیس افیسر عموماً براہ راست رشوت کا معاملہ طے نہیں کرتے، بلکہ نیچے کے کسی پولیس اہلکار کو آگے دھکیلتے ہیں، اور وہ شخص مصیبت زدہ افراد کو یہ راہ سمجھاتا ہے۔ مگر یہ ڈی ایس پی تو مجھ سے کھلم کھلا اور بقلم خود رشوت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے کچھ ہیل و حجت کا مظاہرہ کیا تو وہ غصے میں آ گیا، پھر 2 ٹوک لہجے میں فیصلہ سنا دیا، باقی کی تفتیش بنگلے پر ہوگی۔ باقی کی تفتیش؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، تمام پوچھ گچھ تو ہو چکی جناب، اب اور کون سی تفتیش کرنا رہ گئی ہے؟ وہ مکاری سے مسکرائے اور کہا، ابھی نہایت اہم معاملات باقی ہیں جو تھانے میں طے نہیں ہو سکتے۔ میں نے خاص طور سے محسوس کیا کہ اس نے لفظ اہم معاملات پر زور دیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ڈی ایس پی یا اس سے بڑے رینک کا کوئی بھی افیسر مجرموں یا ملزموں کو تفتیش کی غرض سے کہیں بھی لے جا سکتا تھا، اور اس سلسلے میں اسے وزیر صاحب کی اجازت بھی حاصل ہوتی ہے۔ خصوصاً پکڑے جانے والوں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت شامل ہو تو پھر زیادہ تر کسی بنگلے وغیرہ پر ہی تفتیش کی جاتی تھی۔ الگر یہ سب کچھ مجازی افسر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے، اس کے مزاج، سرشت، فطرت اور نیت کا اس میں بہت عمل دخل ہے۔ ڈی ایس پی نے بنگلے کا ذکر کیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ساحل جیسی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اس کے حسن و جمال اور دلکشی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہیں رشوت خور ڈی ایس پی کی نگاہ ساحل پر تو نہیں جمی ہوئی، ایسا ہونا ناممکن نہیں تھا۔ میں شعوری اور لاشعوری طور پر محتاط ہو گیا اور ڈی ایس پی سے پوچھا، جناب ایسے کون سے معاملات باقی ہیں جن کی تفتیش کے لیے کسی بنگلے پر جانا ضروری ہے؟ تم مجرم ہو، تمہیں سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، جناب اصول تو یہ ہے کہ ملزم یا مجرم جس تھانے کی حدود میں گرفتار ہو انہیں اسی متعلقہ تھانے میں تفتیش و تحقیق کے لیے لے جایا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ مگر اب آپ ہمیں اس سے آگے کسی بنگلے پر کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس نے گور کر کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، تو اب تم مجھے پولیس پڑھاؤ گے؟ احمق انسان، میں نے اپنی تمام عمر اسی محکمے میں گزاری ہے، مجھے یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو کہ تفتیش کے لیے کس متعلقہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کون کون سے مقامات غیر متعلقہ ہیں۔ وہ میرے سوالات سے خاصا برہم ہو رہا تھا اور میری کوئی تعویل یا دلیل سننے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اے ایس آئی کو اپنے پاس بلایا اور تہمکانہ لہجے میں کہا، مجرموں کو بنگلے پر پہنچانے کا بندوبست کرو۔ گھی سیدھی انگلی سے نکلتا نظر نہیں آتا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس موقع پر کسی قسم کے احتجاج یا مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔ وہ فوری خیال یہ تھا کہ تھانے کی بنسبتاً کسی پرائیویٹ بنگلے پر مجھے ہاتھ پاؤں کو کھولنے کا زیادہ اچھا موقع مل جاتا، راستے میں بھی کوئی کارروائی ڈالی جا سکتی تھی۔ جب وہ پولیس آفیسر اپنی پیدا کے چکر میں ہمیں پریشان کرنے پر تولا ہوا تھا تو پھر مجھے یہ حق حاصل ہو جاتا تھا کہ میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی گلو خلاصے کے لیے کچھ بھی کر گزروں۔ ڈی ایس پی کے ہدایت پر ہمیں دوبارہ اسی موبائل میں بٹھایا گیا جس میں ہم ناکا کے مقام سے تھانے پہنچے تھے۔ ہماری گاڑی کو وہیں تھانے میں کھڑا رہنے دیا گیا۔ ہم تینوں کو ہتھکڑی لگی تھی اور مسلح پولیس والوں نے ہمیں باقاعدہ نشانے پر بھی رکھا ہوا تھا۔ سب سے آگے ڈی ایس پی کی جیپ تھی، اس کے پیچھے وہ موبائل جس میں ہم تینوں 2 مسلح جوانوں کی نگرانی میں موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی ایک پولیس والا ہی تھا۔ اس مرتبہ تھانے دار ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، ڈی ایس پی کے ساتھ اس کا مسلح باڈی گارڈ بھی جیپ میں موجود تھا۔ موبائل کی پیسنجر سیٹ پر سب انسپیکٹر موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ راستے میں کوئی سنہری موقع ہاتھ آیا تو کوئی ترکیب آزمانے کی کوشش کروں گا۔ اس خیال پر عمل درآمد کے لیے ضروری تھا کہ وہ موقع مجھے کسی ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں ویرانی ہو کہ رات کی تاریکی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پورے راستے میں اپنے خیال کو عملی جامہ پہنا نہ سکا کیونکہ مشکل سے 15-20 منٹ بعد ہم اس بنگلے پر پہنچ گئے جہاں ڈی ایس پی تفتیش مزید کرنا چاہتا تھا۔ وہی گام سا بنگلہ تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ گیٹ پر مسلح گارڈ موجود تھے جن کا تعلق ظاہر ہے پولیس ہی سے تھا۔ وہ بنگلہ 2 منزلہ تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں کوئی فیملی وغیرہ رہائش پذیر نہیں تھی۔ گیٹ پر متعین مسلح گارڈ کی تعداد 2 تھی۔ بنگلے کے اندر بھی ملازم صورت 2 افراد موجود تھے۔ وہ دونوں سادہ لباس تھے مگر یہ بات طے تھی کہ وہ بھی محکمہ پولیس کے کانسٹیبل وغیرہ ہی ہوں گے۔ ہمیں بنگلے کی زیر منزل پر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے ڈرائنگ روم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کمرے کی دیوار پر لگے وال کلاک میں وقت دیکھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس وقت 2 بجنے والے تھے۔ ڈی ایس پی نے ہمارے ساتھ آنے والے اے ایس آئی سے کچھ خسر پھسر کی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ اے ایس آئی ان 2 افراد میں سے ایک تھا جو موبائل میں ہماری نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ اس اے ایس آئی کا نام عبد الرزاق تھا۔ موبائل کا ڈرائیور دوسرا نگران اور سب انسپیکٹر موبائل لے کر واپس تھانے چلے گئے۔ ڈی ایس پی میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تم آؤ میرے ساتھ۔
ہم دوسرے کمرے میں مذاکرات کریں گے۔ میں نے کہا یہاں مذاکرات کرنے میں کیا قباحت ہے، یہاں ٹیلی فون نہیں۔ ڈی ایس پی نے کہا تو پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ پھر یہ کہ تم یہاں سے اپنے گھر والوں یا چچا سے رابطہ نہیں کر سکو گے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا میں تمہیں جس کمرے میں لے کر جا رہا ہوں وہاں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے۔ میں ڈی ایس پی کی نیت کو بہت وضاحت کے ساتھ جان گیا تھا۔ وہ مشرافے سے چھوڑنے والا نہیں تھا، ہمیں خوف و ہراس میں مبتلا کر کے وہ ہمارے لوائقین سے ایک باری رقم اینٹنا چاہتا تھا۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ میں نے جو بیان دیا تھا وہ مبنی بر دروغ تھا۔ میرپور خاص یا کراچی میں میرا کوئی رشتہ دار تو کیا جان پہچان کا کوئی آدمی بھی نہیں تھا۔ اس مرحلے پر مجھے ڈی ایس پی کے ساتھ دوسرے کمرے میں جانے میں ایک فائدہ نظر آیا۔ میں مذاکرات کے چکر میں کسی طرح ڈی ایس پی کو پھنسا لیتا تو مجھے سوچنے سمجھنے کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکتا تھا۔ اگر مجھے وہاں اپنی بچت اور چھٹکارے کے لیے مارا ماری بھی کرنا پڑتی تو میں اسے گریز نہ کرتا۔ ڈی ایس پی کے ساتھ جانے سے مجھے اس بنگلے کے اندرون کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں کہا جناب اب تو ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں، آپ جان لے جائیں گے چلے جائیں گے۔ میں نے دانستہ عجز و انکسار کا رویہ اختیار کیا۔ اے ایس آئی عبدالرزاق وہیں ڈرائنگ روم میں بیر بخش اور سائل کے پاس رک گیا، جبکہ ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہو لیا۔ وہ ایک صحت مند اور چوکس پولیس والا تھا جس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ اس نے ایک نئی نویلی کلاشنکوف بڑے ماہرانہ انداز میں تھام رکھی تھی۔ ڈی ایس پی مجھے بنگلے کی بالائی منزل پر لے آیا۔ بنگلے کے اندر سفر کرتے ہوئے میں نے ایک شے کو اپنی نظر میں رکھا تھا تاکہ بوقت ضرورت کسی قسم کی کارروائی میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اس وقت میرے ظاہری اور باطنی حواس پوری طرح متحرک ہو چکے تھے۔ میں ڈی ایس پی کی معیت میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو اس کا مسلح گارڈ باہر دروازے پر ہی رک گیا۔ ڈی ایس پی نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں ایک ڈبل بیڈ کے علاوہ بیٹھنے کے لیے صوفے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک سیٹنگ کم بیڈ روم تھا۔ ٹیلی فون اسٹینڈ پر فون سیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ ایک دیوار پر انٹرکام سیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ میرا اندازہ تھا انٹرکام سسٹم دونوں منزلوں پر رابطے کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ اگر واقعی زیریں منزل پر فون کی لائن موجود نہیں تھی تو اس انٹرکام سے اچھا خاصا کام چلایا جا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کے اندر ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد سوال کیا یہ عجیب سی بات نہیں کہ زیریں منزل پر تو فون کی سہولت موجود نہیں اور یہاں فون سیٹ رکھا ہوا ہے؟ تم بولتے بہت ہو، اس نے بیزاری سے کہا۔ خیر میں تمہاری سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ پھر اس نے معنی خیز انداز میں بتایا جس چیز کی یہاں ضرورت ہے اسے وہیں پر ہونا چاہیے۔ یہ کمرہ عموماً میرے استعمال میں رہتا ہے، اس لیے ٹیلی فون کی سہولت بھی تمہیں یہیں نظر آئے گی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیریں منزل پر بھی اس فون کی کوئی لائن موجود ہوگی مگر وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچا رہا تھا۔ میں فون کے موضوع کو پس سے پوچھ ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔